अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। आज की बहुत अहम खबर, बिलाखिर अफगान हुकूमत ने तालिबान को इक़्तिदार में शरीक करने की पेशकश कर दी है। बराह रास्त ये पेशकश नहीं की है, कतर के जहां मुज़ाकरात हो रहे हैं, कतर को उन्होंने कहा और कतर ने पेशकश पहुंचाई तालिबान तक। अब तक तालिबान ने इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया है। इमरान खान साहब का भी बहुत अहम, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का बहुत अहम बयान आज आया है मौजूदा हालात में। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान का कोई सियासी हल नज़र नहीं आ रहा है, जबकि जो बाइडन के हवाले से ये बयान भी हमारे सामने है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम धड़ों को एक साथ होकर तालिबान का मुकाबला करना चाहिए। लेकिन चूंकि अशरफ गनी को नज़र आ रहा है कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, तालिबान मुसलसल कब्जा किए जा रहे हैं, तकरीबन 10 बड़े जो शहर हैं उन पर कब्जा हो चुका है। कहा जाता है 80% इलाका जो है अफगानिस्तान का वो अब तालिबान के ज़ेर तसल्लुत आ चुका है। तालिबान की तरफ पेशकदमी जारी है। अमेरिकन अखबारात भी ये लिख रहे हैं कि जनाब ज़्यादा नहीं, 90 दिन के अंदर तालिबान काबुल पर कब्ज़ा कर सकते हैं, जो कि उन्होंने तो बड़ा टाइम फ्रेम बता दिया, लेकिन लगता यही है कि उससे बहुत पहले तालिबान कब्ज़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। अब वो चाहे मदद के लिए जनरल दोस्तम को बुला लें वो, या B-52 तैयारों के ज़रिए कतर से उड़ान भरें और वहाँ जाकर बमबारी शुरू कर दें। एक सवाल ये भी पूछा आज इमरान खान साहब से एक सहाफ़ी ने, और उस पर उन्होंने जवाब भी दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जनाब अब कुछ भी हो जाए, सियासी हल तो हमें इसका नज़र नहीं आता, लेकिन दोहा कतर में 3 रोज़ा कसरुल जहती जो कॉन्फ्रेंस जारी है उसी में ये पेशकश हुई है। बिलाखिर अफगान हुकूमत ने तालिबान को इक़्तिदार में शरीक करने की पेशकश कर दी है, लेकिन तालिबान ज़ाहिर है जिस तरह मुसलसल फ़तह किए जा रहे हैं पूरे अफ़गानिस्तान को, तो लगता नहीं है कि इस पेशकश को मानेंगे, लेकिन अब तक उनका रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इसी टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं कि जनाब होने क्या जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ख़त्े में, जिस ख़त्े में पाकिस्तान वाक़ है, यहाँ अफ़गानिस्तान की भी बड़ी अहमियत है। अफ़गानिस्तान का अमन जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, और यही हमने बात की थी गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी कि अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदुस्तान को भी ये बात समझनी चाहिए। इस पर हमने गुफ्तगू भी की थी, और आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा है कि पहले इन मुज़ाकरात किए जाते अगर तालिबान से तो बहुत कुछ तब्दील हो सकता था। इस पर हम बात कर रहे हैं जी मेजर रिटायर्ड हाशिम सिद्दीकी साहब, सीनियर तज्ज़कार रहे हैं हमारे साथ, तो उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जनाब ये 3 रोज़ा जो कसरुल जहती कॉन्फ्रेंस जारी है, जहां पहली बार चाइना, अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान, अफगान हुकूमत और तालिबान मौजूद हैं, और क्या नतीजा इसका निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम हाशिम सिद्दीकी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, दोहा कतर में 3 रोज़ा कसरुल जहती कॉन्फ्रेंस जारी है, और सीनियर तज्ज़ियाकार मारूफ सहाफ़ी मोहसिन रज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मैं जैसा पहले आपकी तरफ आता हूँ, फिर मोहसिन रज़ा साहब आपकी जानिब में आता हूँ कि ये 3 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें पहली बार चाइना, अमेरिका, रशिया ये साथ बैठे हैं, और अफगान हुकूमत भी वहाँ मौजूद है, उनके नुमाइंदे अब्दुल्ला की शक्ल में, और पाकिस्तान मौजूद, तालिबान भी वहाँ मौजूद। क्या कहेंगे, कुछ नतीजा नज़र आ रहा है आपको इसका कि क्या नतीजा निकल सकता है इन मुज़ाकरात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अफगानिस्तान में किसी ना किसी तरह कोई सेटलमेंट हो जाए, इसकी कोशिश बड़े बड़े नेगोशिएटर्स जो हैं वो लगे हुए हैं 1 साल से, और अभी तक वो तालिबान को राम करने में कामयाब नहीं हो सके। एक्चुअली मसला ये है कि ये जितनी भी बड़ी आलमी ताकतें हैं, ये नहीं चाहते कि तालिबान की हुकूमत कायम हो अफगानिस्तान में। ये तो शराकत तो कर लेंगे कि हाँ भी चलो कुछ इख्तियार तुम ले लो, लेकिन जो मकसद और जो तालिबान चाहते हैं वो ये नहीं चाहते। ये एक बुनियादी फर्क है जिसकी वजह से इनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। और जहां तक मैं समझता हूं, मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के मकासद जुदा जुदा हैं। अच्छा, दोनों के मकासद जुदा है। सर, इस पर मैं आपसे दोबारा आपसे पूछेंगे मेजर साहब, लेकिन मोहसिन रज़ा साहब, आपको भी सर ये लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे और कोई नतीजा नहीं निकलेगा? बेशक जो है सुपर पावर अमेरिका मौजूद, वहाँ रशिया मौजूद है, चाइना, पाकिस्तान, तालिबान मौजूद, अफगान हुकूमत मौजूद, आपको भी लगता है कि कोई हल नहीं निकलना, 3 रोज़ा जो ये कॉन्फ्रेंस है इसी तरह ख़त्म हो जाएगी? देखें, जिस तरह तालिबान जिस तेजी से सूबाई दारुल पे कब्जे कर रहे हैं, और उन्होंने बाद का लड़ाई लड़ के की है, और बाद का लोगों ने
افغان حکومت کے گورنر اور ان کی فورسز نے از خود ہتھیار تھے کہ ان کے سامنے سرنڈر کیا ہے. اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ طالبان جو ہے اپنے زور بازو پہ افغانستان پہ اپنا کنٹرول کر کے اور اپنی حکومت جو ہے, جو ان کا کہنا ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان قائم کرنا چاہتی ہے, اور وہ اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں گے. آج جرمنی نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر وہاں طالبان کی حکومت آ گئی تو ہم اپنی امداد بند کر دیں گے. تو طالبان نے کوئی ایسی کسی امداد کے لیے یا کسی ایسی فیور کے لیے کوئی دنیا سے نہیں کہا. وہ اپنے جو ہے جو بھی حالات ہوں گے وہ اس میں چل لیں گے, لیکن دنیا کو اب ان کے ساتھ بھی چلنا ہوگا. نہیں, لیکن اس میں محسن رضا صاحب, اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر زور بازو پہ وہ زبردستی قبضہ کر لیتے ہیں افغانستان میں تو امریکہ بھی تسلیم نہیں کرے گا, پاکستان بھی تسلیم, دنیا تسلیم نہیں کرے گی انہیں. پھر کس طرح سروائیول ہوگا؟ یہ تو ظاہر یہ بات ان کے بھی ذہن میں ہوگی یقیناً. تو انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا انہیں تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی. جو ہے دنیا نے پہلے 20 سال ان پہ جنگ چھپے رکھی, اور امریکہ جس کو لیڈ کر رہا تھا, اور اب دم دبا کے دنیا وہاں سے بھاگی ہے. تو اگر دنیا میں اتنی طاقت تھی تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے ان حالات کا سامنا کرتے تھے. اور جس طرح امریکہ نے شرمناک کردار ادا کیا ہے کہ راتوں رات بھاگ گئے ہیں بگرام ایئر بیس چھوڑ کر, تو اس سے تو لگتا ہے کہ امریکہ اور جو نیٹو پاورز تھیں وہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ہم افغانستان پہ اپنا تسلط مزید قائم نہیں رکھ سکتے, اور انہوں نے طالبان سے مذاکرات کے بعد بھاگنے میں عافیت سمجھی. نہیں, اس میں سر ایک یہ نقطہ بھی ہے کہ دنیا سے کٹ کر اور پابندیوں کے باوجود کوئی بھی ریاست کس طرح سروائیو کر سکے گی؟ ظاہر ہے طالبان اگر آتے ہیں اور دنیا تسلیم نہیں کرتی انہیں, آپ نے کہا جی وہ چاہتے بھی نہیں ہیں, تو ظاہر ہے پابندیاں بھی ہوں گی, دنیا تسلیم بھی نہیں کر رہی, کسی سے قرض بھی وہ نہیں لے سکیں گے, معیشت ان کی ہے نہیں, تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا وہاں پر؟ دیکھیں نا, جو دنیا کو ایک ریشنل اپروچ اپنانی ہوگی. اگر طالبان افغانستان میں آ جاتے ہیں تو انہیں انگیج کرنا ہوگا, ان کے ساتھ تعلق ختم کر کے انہیں مزید جو ہے انتہا پسندی پہ نہیں اکسانا ہوگا, ورنہ وہ ساری دنیا کے لیے خطرہ بنیں گے. اور یہ اچھا, اس میں میجر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو محسن رضا صاحب گفتگو فرما رہے ہیں, آپ متفق ہیں اس سے کہ جی طالبان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ بے شک معاشی پابندیاں ہوں, دنیا تسلیم کرے نہ کرے, وہ جس ڈگر پر ہیں وہ مقابلہ 20 سال سے کرتے آ رہے ہیں, مسلسل ابھی فتوحات ان کے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ہوتی جا رہی ہیں, وہ تو ظاہر زور بازو پہ قبضہ کرنے کے بعد وہاں اسلامی مملکت قائم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو اس میں تو وہ کر گزریں گے, لیکن دنیا اگر تسلیم نہیں کرے گی تو پھر یہ ملک تو خانہ جنگی کا شکار رہے گا مسلسل. دیکھیے, جیسا ان صاحب نے کہا بالکل صحیح کہا, طالبان اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, نہ وہ کسی امریکی کو جانتے ہیں نہ وہ کسی جرمنی کو جانتے ہیں. یہ امداد بند کریں وہ پرواہ بھی نہیں کرتے, وہ سوچتے بھی نہیں ہیں اس لائن پہ. یہ ہم لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہائے امداد بند ہوگی تو کیا ہوگا. وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو فتح دی ہے. 30 سال کے اندر 3 کھرب ڈالر خرچ کرنے کے باوجود بھی امریکی فوج کوئی رزلٹ حاصل نہیں کر سکی اور شکست کھا کے اب وہاں سے بھاگ رہے ہیں. انہیں اچھی طرح پتہ چل گیا کہ اگر مزید رہیں گے تو اور پٹائی ہوگی. اور یہ جرمنی نے جو کہا کہ ہم امداد بند کر دیں گے, طالبان کی صحت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں, پاکستان کی دم بہت بری طرح سے مروڑی جائے گی, جس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. ہمارے اوپر الٹے سیدھے ہر طرح کے الزام لگائے جائیں گے, ہمارے اوپر سینکشنز کی دھمکی دی جائے گی,
हमारे ऊपर और बहुत से नहीं सर, ये तरीके तो होते हैं। कबल वक्त है मेजर साहब, लेकिन ममलिकत इस्लामिया वो क्यों कायम करने देगी पूरी दुनिया, ये बताइए। सुपर पावर हाँ, तो अमेरिका मैंने हो, आपको शुरू यूरोप में हो। कहा था कि इन मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों के मकासद मुख्तलिफ हैं। मकासद मुख्तलिफ होने से मुराद ये है कि एक तरफ जो तालिबान है वो चाहते हैं हम शरई कवानीन यहाँ पे नाफिज करेंगे और इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, या दूसरे अल्फाज में यूं कहिए कि हम यहाँ पे शरई निज़ाम नाफिज करेंगे और इस्लामी मालियाती निज़ाम नाफिज करेंगे। ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये जो दुनिया है जिन्होंने जो अपने आप को सुपर पावर्स कहती है उनके खिलाफ है, तो वो कैसे इसको तस्लीम करेंगे। तो जब ये उनकी बात नहीं मान सकते, वो इनकी बात नहीं मान सकते, ये दोनों एक दूसरे से के मुखालिफ हैं, तो ये बात कैसे बनेगी। तो सर किसके हक में जा रही है ये बात, अगर खित्ते में फिर अफगानियों के हक में जाएगी, अफगानी ठोक नहीं देंगे। सर, अभी आप ये देखें, खित्ते में अगर मेरी खाना गुजारिश जंगी है जारी ना, रहती है और तो जाहिर कोई आप भी मेरी गुजारिश तो ममलिकत सुनिए ना, इस्लामिया प्लीज। कायम नहीं करने देगा, तो सर फिर होगा क्या, ये खित्ता तो इस आप तरह मेरी आग और खून की बात लपेट तो में रहेगा। सुनिए ना हुजूर, बात तो सुन लीजिए। अब देखिए, अभी इन्होंने गजनी फतह कर लिया, अब वहां से काबुल कितना रह गया, मुश्किल से 150 किलोमीटर। और मैं नहीं समझता कि ये कोई 2 से 3 महीने की ज्यादा के अंदर ये काबुल पे कब्जा नहीं कर लेंगे। और तालिबान ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि हमें जनाब ये जो अशरफ गनी की हुकूमत नहीं चाहिए, ले जाओ उसको यहाँ से, जहाँ जो उनको पसंद करते हैं। तो वो तो बिल्कुल कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने मुफाहमत नहीं करनी, उन्होंने फतह हासिल करनी है। तो जब उनका मकसद फतह हासिल करना है और अपने निज़ाम को राइज करना है, और इनका जो है मकसद वो उस निज़ाम को नहीं आने देना है, तो इसके अंदर मुज़ाकरात कामयाब होने के इम्कानात नहीं है। नहीं वो दुरुस्त और है सर, मैं इस सवाल थोड़ा सा इस तरह पूछना चाह रहा था आपसे कि मुज़ाकरात ठीक है, आपकी बात अगर मानते हैं मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और इस तरह 3 महीने के अंदर अंदर वहाँ तालिबान हुकूमत कायम कर लेते हैं, तो सर दुनिया तस्लीम नहीं करेगी, एक बार फिर वहाँ पर आग व खून का खेल शुरू हो जाएगा, ये खित्ता तो फिर जंग की लपेट में ही रहेगा। भाई अफगानिस्तान एक अलग थलग खुद मुख्तार मुल्क है, आगो खून का क्या होगा, किसको तकलीफ है अफगानिस्तान में जाने की, जिसको प्रॉब्लम है वो आ जाए फिर। तो जाहिर है इस्लामी मुल्क, इस्लामी रियासत कहीं भी कायम होगी, ये तो आप जानते हैं ना। रियासतें बढ़ जाएंगी, जो अमेरिका नवाज है वो एक तरफ हो जाएंगी, और पाकिस्तान को जानबूझ के इस काबिल नहीं छोड़ा गया कि ये इंडिपेंडेंट डिसीजन कर सके। आपको फर्जों में इसीलिए झगड़ा गया था, इसी में सर प्लानिंग के तहत हुआ मैं है। इसी पे बात कर रहा हूँ। वो धमकी देते हैं हम सैंक्शन लगा देंगे, आपने जरा हमारी बात नहीं मानी तो। मोहसिन रजा साहब आप क्या कहते हैं, जिस तरह मेजर हाशिम सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं कि जनाब कुछ भी नहीं होगा, तो इस तरह इतनी आसान तो नहीं है सारा कुछ कि वो अपनी यहाँ इस्लामी जमहूरी कायम करके बैठ जाएं और उसको मान भी लेगा अमेरिका भी और पूरा यूरोप भी और तमाम दुनिया भी। नहीं, तो अगर उससे वो नहीं मानते, हम आपके सवाल को एक तरह से लेते हैं कि ऐसे ही होगा। नहीं, इस पे मैंने इसलिए पूछा सर ये सवाल कि अमेरिका कहता है जनाब हम देख रहे हैं कि ये खतरा बनते जा रहे हैं दुनिया के लिए, अगर वो अपनी वहाँ हुकूमत कायम कर लेते हैं तो फिर एक बार फिर वही बात होगी कि जी दुनिया के लिए खतरा है, तो लिहाजा इसका कला कमा करना ज़रूरी है, फिर नेटो फोर्सेज और फलां और ये वो फिर अड्डे लिए जाएंगे, फिर हमले होंगे, तो आगे खून का खेल तो जारी रहेगा यहाँ। 40 मुल्कों की फौजों ने क्या कर लिया, कॉर्पोरेट बॉम्बिंग ने क्या कर लिया, दुनिया का कौन सा बॉम्ब है सिवाय न्यूक्लियर बॉम्ब के जो अफगानिस्तान पर नहीं गिराया गया। तो सर अफगानिस्तान में बचा क्या है हुजूर, वहां पर वो दाढ़ी झाड़ी और पहाड़ी के अलावा है क्या? ये आपके सोचने की बात नहीं है, ये तालिबान के सोचने की बात है। तालिबान इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करते, वो कहते हैं कि जो हमने फैसला किया वो होगा, और आप देखें अमेरिका को वो खींच के उस जगह पर ले आए हैं। यही बात तो मैं मजबूर हो गए। मोहसिन रजा साहब यही बात तो मैं कर रहा हूँ आपसे कि फिर दुनिया के लिए एक बार फिर वो कहा जाएगा खतरा बन गए और इन पे जनाब इनका कला कमा करना जरूरी है। आपको नहीं लगता कि यही फिर होने लगा है और खित्ते में? नहीं, तो दुनिया उनका कला कमा कैसे करेगी? पहले भी तो दुनिया ने उनका कला कमा करने का प्रोग्राम बनाया था और उन पर जद मुसलत की थी और उन पे डेविड कटर बम तक बरसाए गए थे और उनके इलाके मलिया में सर ये तो सर आप भी जज्बाती बात कर रहे हैं हाशिम सिद्दीकी साहब की तरह। देखिए सर कहीं ना कहीं पाकिस्तान, ईरान, चाइना की सपोर्ट हासिल रही है। जब दुनिया के लिए खतरा बनेंगे वो चाइना के लिए, ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए, सबके लिए खतरा साबित होने लगेगा लोगों को, तो फिर तो कहीं से इमदाद नहीं मिलेगी उनको।
پھر تو جس طرح B-52 ابھی کہیں سے بھی اڑتے ہیں، قطر سے اڑے ہوئے کہیں اور سے اڑیں، جا کے ازبکستان سے اڑیں، اس طرح حملے ہوتے رہیں گے ان پر؟ نہیں تو دیکھیں نا، امریکہ نے افغانستان میں بیٹھ کے ان پہ حملے کیے، اب قطر سے کر کے حملے، اور ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں، ان سے ایک قسم کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ آپ افغان حکومت کو بھی حصہ دیں، اور ان کے ساتھ جو ہے امریکہ نے کیا مذاکرات کیے ہیں، جس میں نہ تو انہوں نے افغان حکومت کو شامل کیا تھا، نہ ہی پاکستان کو شامل کیا تھا، نہ ہی ایران کو شامل کیا تھا۔ یہ ساری بات چیت جو ہے امریکہ نے خود جو ہے بہت زیادہ ہوشیاری کر کے طالبان کے ساتھ مذاکرات جو تھے وہ خفیہ رکھے، اور جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ دنیا نہیں جانتی کہ امریکہ نے کیا معاہدہ کیا ہے۔ اب اس خطے میں آپ دیکھیں کہ طالبان نے سب سے پہلے جو سرحدی علاقے تھے ان پہ قبضہ کیا ہے، چائنا کی سرحد پہ اور ایران کی سرحد پہ اور تاجکستان کی سرحد پہ اور پاکستان کی سرحد پہ، سوائے تورخم کے انہوں نے تمام سرحدی راستے جو ہیں، جو سوین بولدک چمن کا راستہ ہے وہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، اور ایران کے ساتھ بھی، چائنا کے ساتھ بھی، تاجکستان کے ساتھ بھی۔ تو اب ایران کو تو سارے انہوں نے افغانستان کو تو جو ہے وہ گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایران اور چائنا اور تاجکستان سمیت لوگوں نے تسلیم نہیں کریں گے تو یہ جو آگ کی جنگ ہے، جنگ کی آگ ہے، یہ گہری بات ہے اور علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں چھوٹا سا جناب گفتگو ہو رہی ہے، محسن رضا صاحب اور میجر ہاشم صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان تو تسلیم نہیں کریں گے، 3 روزہ جو کثیر الجہتی کانفرنس ہو رہی ہے دوحہ میں، اس کا نتیجہ ان کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں نکلے گا۔ تو پھر ہوگا کیا طالبان حکومت قائم کر لیں گے، اس کے بعد دنیا میں چاروں طرف جو ممالک آج خلاف ہیں ان کے، کیا خاموشی چھا جائے گی؟ اتنا ہی آسان نہیں ہے سب کچھ، اس پر ہم بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں اسی بلاخر افغان حکومت نے طالبان کو اقتدار میں شریک کرنے کی پیشکش کر دی ہے، لیکن طالبان کی طرف سے اب تک اس کا رد عمل تو نہیں آیا، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح قبضے پر قبضے مختلف شہروں کی کرتے جا رہے ہیں طالبان، اور تو اس پہ ظاہر پازیٹیوٹی تو نظر نہیں آئے گی ان کی طرف سے، لیکن کثیر الجہتی جو کانفرنس آج ہو رہی ہے، دوسرا دن ہے آج اس کا، شروع ہوئی تھی، وہاں سے ایک صرف خبر آئی ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے، وہ بھی خبر غیر ملکی خبر سا ادارہ ہے فرانس کا، اس نے یہ خبر دی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ جو براہ راست پیشکش نہیں کی طالبان کو، بلکہ قطر کے ذریعے یہ پیشکش کی گئی ہے، کیونکہ قطر میں ہی ہو رہے ہیں دوحہ میں، اور وہی سالس بھی ہے، تو ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ طالبان سے کہیں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ خانہ جنگی بند ہو جائے، جنگ بند ہو جائے، اور اقتدار میں وہ شریک ہو جائیں۔ اور اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے معزز مہمانوں کا موقف تو یہ ہے کہ جناب اس وقت کسی بھی طرح طالبان جو ہے ماننے لگے نہیں ہیں، اس تمام واقعے جو نظر آ رہے ہیں اس وقت، جو واقعات وہاں ہو رہے ہیں، جس طرح جنگ ہو رہی ہے، طالبان قبضے پہ قبضہ کیے چلے جا رہے ہیں، تو اس وقت تو اشرف غنی حکومت سے وہ بات کرنے کے کسی بھی طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور مذاکرات کریں، شریک اقتدار کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہی بات عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہی ہے کہ جی سیاسی حل نظر نہیں آ رہا، تو پھر ہوگا کیا؟ کیونکہ سپر پاور امریکہ موجود ہے وہاں، رشیا، چائنا، پاکستان، افغان حکومت، تو طالبان ظاہر ہے کسی نہ کسی حد تک اثر و رسوخ تو ہوگا ان تمام معاملات کا۔ اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور اس پہ محسن رضا صاحب آپ سے میں بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو جو کر رہے تھے
اسی پہ جاننا چاہوں گا کہ پھر اب ہوگا کیا؟ پھر ہاشم رضا صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اگر اس نتیجہ خیز نہیں ہوتے تو ظاہر ہے اتنی بڑے بڑے ممالک وہاں موجود ہیں، چائنا، رشیا، امریکہ، پاکستان، تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی سے بھی طالبان ماننے والے نہیں ہیں، یہ مذاکرات بالکل جناب کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ہی ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں نا، جب طالبان نے امریکہ کے ساتھ جب مذاکرات کیے تھے تب بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ آج یہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی بتا دیا ہے کہ پاکستان نے اس میں جو ہے وہ سب کو بٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن طالبان کا کہنا تھا کہ وہ اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اب اشرف غنی کے دو وزیر جو ہیں وہ جا کے امریکہ میں وہ غائب ہو گئے ہیں۔ اچھا سر، ایک چھوٹا سا بریک لے لیں سر، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے کیونکہ طالبان کا وفد چائنا بھی گیا تھا تو چائنا بھی وہاں موجود ہے، تو اب ہوگا کیا؟ چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر یہیں سے آغاز کرتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے الگ خبر۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میجر ہاشم صدیقی صاحب، سر افغان طالبان کا وفد گیا تھا چائنا اور وہاں بظاہر بہت سارے معاملات طے ہوئے ہوں گے، اب یہ جو 3 روزہ کثیر الجہتی کانفرنس ہے اس میں چائنا بھی موجود ہے، امریکہ موجود، پاکستان، رشیا بھی موجود ہے، وہاں پر افغان حکومت بھی موجود ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی کے بھی کوئی بھی اثر و رسوخ استعمال کر لے اپنا، یا طالبان سے جو کچھ بھی ہوا ہوگا، چائنا سے بات ہوئی ہوگی یا اور دیگر ممالک سے، وہاں نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنا، یہ تمام چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہیں، یا طالبان کا یہ رویہ یہی رہے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جناب کیونکہ ہم تو فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں لہٰذا ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جناب علی، طالبان جو ہیں وہ ایک نظریے کے تحت جنگ لڑ رہے ہیں، 20 سال سے لڑ رہے ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں اور فتح حاصل کی ہے، 40 ملکوں کی فوج کو شکست دی ہے، 3 سپر پاورز کو توڑا ہے۔ آپ ان کو اتنا چھوٹا کیوں لیتے ہیں؟ برطانیہ کو انہوں نے برطانیہ کا قبرستان بنایا، روس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، امریکہ کو شکست سے دوچار کیا، تو بھائی آپ طالبان کو کیا سمجھتے ہیں؟ نیٹو کو پورے کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب وہاں پہ حالت یہ ہے کہ نیٹو کے لوگ اور امریکی سپاہی افغانستان جانے کو تیار نہیں ہے جناب، انہوں نے اٹھا کے اپنے میڈل پھینک دیے کہ ہم نہیں جائیں گے وہاں پہ۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے سر، یہ صورتحال تو ہے، پھر یہ ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا پھر پاکستان میں جس طرح کی صورتحال ہم دیکھتے ہیں افغانستان کی وجہ سے، کہ اگر وہاں طالبان کی حکومت قائم ہو جائے یا پاکستان نے جس طرح ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے امریکہ کو، تو پھر داسو واقعہ، لاہور بم دھماکے، ان چیزوں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے پھر ہمیں۔ دیکھیں، جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ بری طرح سینڈوچ بن گئی ہے، ادھر سے فینس ہو گئی ہے، پاکستان میں نہیں آ سکتے، ادھر سے طالبان مار رہے ہیں، تو ان کی یہ تو سینڈوچ بن گئے ہیں، اور یہ لوگ ہیں دراصل جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نہیں سر، تحریک طالبان پاکستان تو سر پاکستان کے جو قبائلی اضلاع ہیں اس میں دوبارہ منظم ہو رہی ہے، سیکیورٹی فورسز جس کا ہدف بنی ہوئی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو منظم ہوگی، ظاہر ہے جب ان کے پیچھے طاقتیں لگی ہیں، پیسہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو منظم تو ہونا ہی ہے۔ بات یہ کہ آپ پاکستان پہ جو امریکہ اتنا زور ڈال رہا ہے، اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کو کیوں نہیں کچھ کہتا؟ بھارت کے ساتھ تو اس نے جو اپنا کی ہے، لو افیئر چلا رہا ہے، اس کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنایا رہا ہوا ہے، تو اس سے بات کریں نا۔ پاکستان کی گردن پہ کیوں اتنی چھری رکھی ہوئی ہے ہر چیز کی؟ پاکستان نے تو امریکہ کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہے نا، آپ کی جنگ ہے، آپ سر تو یہ آج دیکھیے، آج آرمی چیف نے، پاکستان کا آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ افغانستان کے تنازع میں پاکستان کا تو کوئی فیورٹ نہیں ہے، وہ طالبان ہو، افغان حکومت ہو، کوئی بھی فیورٹ نہیں ہے ہمارا، لیکن دنیا یہ گردانتی ہے کہ شاید کسی نہ کسی سطح پر طالبان کے حوالے سے نرم رویہ ہے ہمارا۔ بھائی بات یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا، غریب کی بیوی پورے محلے کی بھابھی کہلاتی ہے، کیونکہ ہمارے ان ٹھگ سیاستدانوں نے قرضے لے لے کے ہماری گردن اتنی پھنسائی ہوئی ہے کہ ہمارے اوپر تو کوئی ملک بھی چڑھائی کر سکتا ہے۔
جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ پک دیتا ہے اور ان کے اندر اللہ ان کو غرق کرے. میں تو بدوائیں دیتا ہوں ان لوگوں کو. ان لوگوں نے پاکستان کو لا کے یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے جبکہ پاکستان اتنا کمزور ملک نہیں, یہ تو پھر غلطیاں تو سبھی سے ہوئی ہیں, اس میں تو خیر الگ بحث ہو جائے گی. لیکن اس میں محسن رضا صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جس طرح میجر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جی امریکہ نے بھارت کو تو اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا ہے, پاکستان سے سلوک مختلف ہے, اور لیکن پھر اس طرح کی جو میں بات کر رہا ہوں داسو واقعہ یا لاہور میں یا اس طرح کے دیگر واقعات کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے, کیونکہ پھر ہم نے دیکھا کہ راؤ اور افغانستان کی جو ایجنسیز ہیں وہ پھر جس طرح کام کر رہی ہیں, جس طرح کی ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, تو اس کے لیے بھی تو کچھ سوچنا ہوگا پھر ہمیں. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کو میں اس حد تک میجر صاحب سے متفق ہوں کہ پاکستان کو جس نے نقصان پہنچایا اللہ ان سے بڑا درک کرے. اب یہ نقصان کس نے پہنچایا ہے؟ کس نے امریکہ کو یہ طالبان کے خلاف پاکستان کے فوجی اڈے دیے تھے, اور کس نے امریکہ کو راستے دیے, اور کس نے پاکستان سے افغان سفیر کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا کہ وہ گوانتانامو میں. یہ بھی حقائق ہے میجر صاحب جو بات کر رہے ہیں محسن رضا صاحب, بالکل یہ بھی حقائق ہے. کوئی کسی سیاستدان نے تو یہ نہیں کیا تھا, اور کسی سیاستدان نے یہ کام تو نہیں کیا تھا کہ یہاں کے جو قیدی تھے اور جو امریکہ کو مطلوب افراد تھے وہ ڈالر لے کے امریکہ کے حوالے کیے, اور اپنی کتاب میں بھی بڑے فخر سے لکھا ہے. تو یہ صرف سیاستدانوں کو گالیاں دینے سے کام نہیں چلے گا. جو بھی اس سے ملوث ہے اس کی مذمت کی جائے, خواہ وہ پرویز مشرف ہو, خواہ وہ جنرل ضیاء ہو, خواہ وہ یحییٰ خان ہو, ایوب خان ہو, یا کوئی بھی ہو. بالکل درست ہے آپ کی بات. بھائی صاحب آپ کو بھی یہ بات تو تسلیم کرنی چاہیے, جو غلطی کوتاہیاں سب سے ہوئی ہیں سب کو ماننا چاہیے, کسی ایک کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں. وفادار نہیں ہے وہ, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ کون ہے. لیکن جس بے دردی سے قرضے میں ہماری گردن جکڑی گئی ہے, اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو یہ سب سیاستدان آتے ہیں, یہ ملٹری رولر قرضے میں پھنسانے میں نہیں آتے. ہو سکتا اور بھی غلطیاں بہت ہوتی ہیں, لیکن جس چیز نے سب سے بری طرح سے پکڑا ہوا ہے اور جہاں سے ہم جکڑے ہوئے ہیں وہ ہے کہ ہماری جو ہے گردن قرضے میں ہم ذرا سا ہلیں. ابھی دیکھیں سعودی عرب نے کہا جی قرضہ نکالو فوراً, اگر ہمیں ان ٹائم پیسہ نہ ملتا تو ہمارے پاس کیا آپشن رہ گئی تھی؟ کوئی آپشن بچتی ہے ہمارے پاس پھر؟ تو اس وجہ سے ہم اپنی پالیسی نہ بنا سکتے ہیں نہ اس کو وضع کر سکتے ہیں. ویٹ اینڈ سی پہ ٹائم گزر رہا ہے, اور یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ افغانستان کا بال بیگا کر سکیں گے. مشرف نے پاکستان کو امریکہ کے حوالے گروی کیا تھا, تب کون سے کر رہے تھے؟ بالکل ہاں, یہ بات بھی صحیح ہے میجر صاحب. اس وقت کون سا پاکستان قرضوں میں جکڑا ہوا تھا؟ تو ایک فون کال پہ سر کوئی بھی حکمران پاکستان کا, میں تو سب کی بات کر رہا ہوں, ایک ٹیلی فون پہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, تو پھر کیا ہم بات کریں, کسی پہ کیا تنقید کریں؟ بات یہ ہے آپ نے شاید ڈی جی آصف کی بات نہیں سنی, میری بات میں آپ نے حمید گل صاحب سر حمید گل کی اور ناصر صاحب کی بھی بات کروں گا, بات دوسری طرف چلی جائے گی. ہم افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں. میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. میرے صاحب 3 روزہ کثیر الجہتی کانفرنس, آپ کا دماغ کیا کہتا ہے سر, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ کچھ نتیجہ نکلے گا یا صرف بے نتیجہ ہوگا؟ کیونکہ محسن رضا صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ اور میجر ہاشم صدیقی صاحب بھی, وہ تو کہتے ہیں جی نہیں نتیجہ کچھ نہیں نکلنا. افغان طالبان ظاہر ہے جس طرح قبضے پہ قبضہ کیے چلے جا رہے ہیں وہ کیوں تسلیم کریں گے؟ بات تو ان کی وجہ ہے, لیکن ہمیشہ ٹیبل ٹاک سے بعض دفعہ موقع مل جاتا ہے آپس میں بیٹھنے کا اور نیگوشیٹ کرنے کا, اور اسی کو نیگوسیشن اسکلس بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں کر کے تو ٹیبل ٹاک پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ چانسز ہیں پاکستان, امریکہ, افغانستان اس طرح سے جب بیٹھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ٹرائیگا کا بہت بڑا اجلاس ہے, اور مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی سلوشن, کیونکہ طالبان اب پہلے جیسے طالبان نہیں ہے. ٹھیک ہے دو کہ انہوں نے ابھی 10 کیپٹلز پروونشل کیپٹلز کو کیپچر کر چکے ہیں اور کابل کی طرف بھی بڑھیں گے, وہ ہرات پہ بھی انہوں نے کر لیا, غزنی بھی کر لیا. بٹ مجھے امید ہے کہ کوئی سولوشن نکل سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اب سب کا پریشر ہے, ایک سائڈ سے چائنا ہے, ایک سائڈ سے رشیا ہے,
آپ دیکھ رہے ہیں رشیا کتنی بڑی ایکسرسائز کر رہا ہے اس وقت ازبکستان کے ساتھ، تاجکستان کے ساتھ مل کر، یہ بہت بڑی ایک سر ایکسرسائز. یہی سوال ہے میرا. ہو سکتا ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو میرے دوسرے جو معزز مہمان ہیں ان سے مختلف ہو. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، طالبان اپنی حکومت قائم کر لیں گے، دنیا تسلیم کرے نہ کرے، پابندیاں ہوں بے شک، وہ سروائیو کر لیں گے، ان کا کچھ نہیں ہوتا ان باتوں سے. چانسز ہیں. دیکھیں یہی طالبان ہیں جنہوں نے قطر میں بیٹھ کے، یو اے میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اور باقی تمام دنیا کے ساتھ مذاکرات کیے. ایران میں بھی گئے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، ایون انڈیا کے ساتھ. تو اس دفعہ پہلے سے زیادہ مختلف ہے سر، ایکسیسیبل ہیں. یہ بات درست ہے آپ کی. جس طرح آپ چائنا گئے تھے یا ایران سے بات کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والی سچویشن نہیں ہے، اب مختلف طالبان نظر آ رہے ہیں ہمیں. یہ جی تو اس کی امید ہے کہ کوئی حل نکل آئے گا اور طالبان ہو سکتا ہے کوئی ایک میڈیم یا کوئی ایسی پوائنٹ کہ آ جائیں جہاں تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایگری کریں. ڈیفینیٹلی وہ جو کیپچر کرتے جا رہے ہیں لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ، وہ تو اچھی بات ہے کیونکہ وہ ان کو نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر کام دے گا، وہ ان کا اپر ہینڈ ہوگا. اچھا سر، کیوں دنیا کو لگتا ہے، سر آپ تینوں سے میرا سوال کہ جواب پہلے بھی نہیں دیا آپ لوگوں نے، لیکن آپ میرے ساتھ اب شامل ہوئے ندیم صاحب، کہ کیوں دنیا سمجھتی ہے کہ ہمارا شاید کوئی انٹرسٹ ہے یا فیوریٹ ہے ہمارے طالبان، جبکہ آج بھی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس بات کو کہا ہے کہ جی ہمارا تو افغان تنازع میں کوئی بھی فیوریٹ نہیں ہے، لیکن دنیا کو یہ لگتا ہے کہ شاید طالبان ہمارے فیوریٹ ہیں. دیکھیں پوری دنیا اس وقت کو پتہ ہے کہ امریکہ کو افغانستان میں بالکل کلیئر ڈیفیٹ ہو چکی ہے. اور آج سے نہیں 10 سال پہلے سے اسلم بیگ صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہے، ریٹائرڈ ہے، وہ بولتے آ رہے ہیں کہ امریکہ کو ڈیفیٹ ہو چکی ہے. حمید گل صاحب بولتے رہے ہیں امریکہ کو ڈیفیٹ. آج یہ کلیئر ہو گیا کہ امریکہ کو ڈیفیٹ ہو گئی اور امریکہ خاموشی کے ساتھ بگرام بیس چھوڑ کے اور اپنے فوجیوں کو لے کے جہازوں میں بھاگے وہاں سے. اور پاکستان سے اس نے ریکویسٹ کی کہ جی نیگوشیٹ کرائیں کہ ہمیں سیف پیسج دیا جائے اور ہم یہاں سے نکل جائیں. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی جو بائیڈن کہہ رہا ہے کہ اس کو کوئی ریگریٹ نہیں ہے جی، وہ یہاں سے یہ جا رہے ہیں پیٹرول کے اوپر، دے آر ہیپی. تو پوری دنیا کو جب پتہ ہے کہ امریکہ کو ڈیفیٹ ہو چکی ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو اس کو آئی واش کرنا ہے پوری دنیا کے لیے. تو آئی واش یہ ہے کہ پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنایا جائے کہ اٹ واز بیسیکلی دی پاکستان، دی افغانستان، اور پاکستان نے اپنی سی آئی اے کے ذریعے سے اور دوسری جو اپنی جو ایجنسی ہے آئی ایس آئی کے ذریعے سے ان کو ناکام کیا ہے، اور یہ سارا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں. اس لیے پاکستان کا کوئی بھی سٹینڈ، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت بالکل ایسی پوزیشن پہ ہے کہ اس کو بیلنس کھیلنا ہے، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمیں بیلنس کھیلنا پڑے گا تبھی ہم اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں. اس کے باوجود ہمیں زبردستی گھسیٹا جا رہا ہے. آپ دیکھیں یہ داسو والا اٹیک بھی آپ دیکھیں، داسو ہے، لاہور ہے، بالکل یہ واقعات ہیں. اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. محسن رضا صاحب، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی وہاں کوئی افغانستان کے حالات میں کوئی بھی سیاسی حل نظر نہیں آتا؟ ایک کوئی امید، جس طرح میجر ندیم صاحب فرما رہے ہیں کہ جی کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے کیونکہ بڑی طاقتیں وہاں موجود ہیں جن سے افغان طالبان نے بھی بات چیت کی ہے، افغان حکومت کی بات چیت بھی ہو رہی ہے. نہیں، مجھے کوئی حل نظر نہیں آتا. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اس پروگرام میں ہیں ایک اور میجر صاحب ہیں شریک، انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان کی دم پہ پیر رکھا جائے گا. دنیا جو ہے طالبان کو کچھ نہیں کر سکتی، وہ اس کے بدلے ہمیں سزا دے گی، اور اس سزا کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی جو کامیابی ہے اور طالبان کو جو کچھ انہوں نے اپنے زور بازو سے جو کچھ حاصل کیا ہے، اس کے پس پردہ پاکستان کی جو نے سپورٹ تھی، وہ یقینی طور پہ دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان کی مدد کے بغیر وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے. تو وہ دنیا جو ہے، آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا، اس میں افغان کے نمائندے کو جو کہ 30-35% سے زیادہ علاقے کو ریپریزنٹ نہیں کرتا، اسے تو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے پاکستان کی بیشنگ کرے، لیکن پاکستان کو نہ اس میں بلایا گیا، نہ پاکستان کو
जवाब देने की इजाज़त दी गई, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं बिल्कुल सर, ये तो है। कि अच्छा, दुनिया इसमें का मूड क्या है। जी सर, दुनिया का मूड नजर आ गया। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? तीनों से सर मेरा सवाल है ये आपसे। आप सर, मोहसिन रज़ा साहब पहले आप बता दीजिए, फिर मेजर हाशिम साहब के पास चलता हूँ, फिर मेजर नदीम साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, कौन से इक़दाम करने होंगे? देखिए, पाकिस्तान को इस सूरत हाल में जो है अपना घर ठीक करना चाहिए। अगर अपने घर में हालात ठीक नहीं होंगे तो दुनिया उसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकेगी और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये जो लोग अभी हैं मामलात के ऊपर बैठे हुए, जो कि सब कुछ जिनके हाथ में है, उन्हें सोचना चाहिए और पाकिस्तान को जो है इस वक्त अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी खतरात जो हैं उससे पाकिस्तान को बचाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो है मसले किस्म के वजीर और मुशीर जो हैं उनके मुंह बंद करने होंगे। वो हर मौके पर और हर मसले पर जो है गलत बयान देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान मज़ीद मुश्किल का शिकार हो जाता है। जी जी बिल्कुल सर, दुनिया भर में जाहिर है इस हवाले से मोईन यूसुफ ने जो बयान दिया वो भी सबके सामने है, कौम सलामती के मुशीर हैं। मेजर आसिम सिद्दीकी साहब, मोहसिन रज़ा साहब कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले अपना घर ठीक करना चाहिए, दुनिया को पैगाम जाए कि एक पेशवर भी हैं और अब अमेरिका ज़ाहिर है खान साहब को नहीं पसंद करता, फ़ोन करने को तैयार नहीं है, तो क्या हो सकता है इस पर? आप क्या कहते हैं? मोहसिन साहब की इस बात से तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ 100% कि हमें अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए, हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए। यहाँ पे जो जितने भी बैठे हुए हैं वो लोग जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज कर रही हैं उनके ऊपर आईनी हाथ होना चाहिए। यहाँ पे जिसके मुंह में जो आता है वो फौज को बकवास करके चला जाता है, जिसके मुंह में जो आता है वो कह देता है। हमारे जो लीडर साहिबान है वो भी बाज़ औक़ात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान देकर आलमी जो एक गलत तासुर पाकिस्तान में दिया हुआ है उसको तक़वियत पहुंचा देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, का अहाता करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जी अगर हम जी अगर हम ऐसा नहीं बिल्कुल करेंगे। सही। और दूसरी बात सबसे बढ़ के कि हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एजेंसीज को मजबूत बनाना है और इससे लड़ना है। इसके साथ लड़ाई बगैर कोई नहीं है। दहशतगर्दी लड़े बगैर खत्म नहीं होती, क्योंकि दहशत और इसको जितनी भी कुमक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल दहशतगर्दी की जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमारी हैं। मेजर नदीम साहब, सर आप क्या कहेंगे कि हमें क्या करना होगा? ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, कोई नतीजा नहीं निकलता और तालिबान नहीं मानते और कब्जा हो जाता है, तो पाकिस्तान को सर कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिसकी वजह से दुनिया के सामने भी हम सुरखुरू हो जाएं और नुकसान भी ना हो, जिस तरह हमारे वतन के खिलाफ रॉ और ये NDS वगैरह काम कर रही हैं इस तरह की एजेंसीज? पाकिस्तान सुपर पावर नहीं, पाकिस्तान को सिर्फ न्यूट्रल प्ले करना, ठीक है। पाकिस्तान की आवाम को टॉलरेंस सिखानी और न्यूट्रल में बिल्कुल बैलेंस रखना है। ना हम अमेरिका के अगेंस्ट हैं, ठीक है, ना हम अमेरिका के साथ इस जंग में शामिल हैं। सो नो मोर, ठीक है, और डू मोर के बजाय नो मोर। इसी तरह से चाइना को भी हमें बता देना चाहिए कि वी आर न्यूट्रल, हम आपके साथ हैं हर चीज में, बट इस गेम के अंदर हम बिल्कुल भी। उसकी वजह ये है कि ये वो जगह है, ये वो खित्ता है जहाँ तमाम सेंट्रल एशियन स्टेट्स मिलती हैं, रशिया के करीब है, चाइना पे करीब है, ऑयल रिसोर्सेज से भरा हुआ है ये इलाका, ठीक है। इसके ऊपर सारी सुपर पावर्स की नजरें हैं। पाकिस्तान को इनके गेम में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो हाथियों की लड़ाई में घास पिस जाती है, वो हमारे साथ हो सकता है। हमें बहुत बैलेंस चलना चाहिए, बी हॉनेस्ट होना चाहिए। हमारे एक्शंस हमारे बिल्कुल वो जिसे कहते हैं कि स्पीक्स लाउडली, वो क्लियर होने चाहिए कि जी हम किसी के साथ नहीं है, वी डोंट वांट वॉर। जो अभी तक यही स्टैंड है कि जनाब सिर्फ और सिर्फ इसका सोल्यूशन जो है वो टेबल के ऊपर है, टेबल टॉक्स है, टेबल टॉक से निकलना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया मेजर हाशिम सिद्दीकी साहब आपका, मेजर नदीम साहब आपका शुक्रिया, मोहसिन रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने बात की अफगान हुकूमत ने मिलाकर जो तालिबान को इख्तियार में शरीक होने की पेशकश की है, इस पर मेरे मौजूद मेहमानों की आरा आप तक पहुँची। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मौलाना निगहबान।